الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات پڑھیے سارے مل کے زحمت نہ سمجھے تو خاندان عصمت و طہارت پہ اس سے بھی بلند ترین صلوات کی تلاوت فرمائیے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر تمام تعریفیں اس ذات وحدت کے لیے جس نے شب و روز کی گردشوں میں ہماری سانسوں کو کعبہ عشق حسین کے طواف کے قابل بنا دیا ہے اور درود و سلام ہے اللہ کے ان عظیم بندوں پر کہ جنہوں نے اپنے عشق میں بندھے ہوئے بندوں کو بتایا کہ بندگی کیا ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ تم ہم سے ولایت چھڑوانے کے بل پاس کروا رہے ہو ہم تو نبوت کی ضرورت کو ولایت کہتے ہیں اگر زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا آگے تشریف لائیے پیچھے بالکل جگہ نہیں تو مشکل ہوگی آ جائیں بسم اللہ پیچھے والے بھی ساتھ میں جائیں تاکہ جائیں بہت شکریہ خالد نے فرمایا اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کی پریشانی تو تب بنے جب رسول انہوں نے آپ کو بنایا ہو کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے عہدے کو فرق پڑتا ہے کہ جو عہدہ بندوں نے دیا ہو بندہ ایسے پیروں کو ہی کیوں مانے جنہیں منوانے کے لیے بل منوانے پڑتے ہیں خدا کا شکر ہے جس کو ہم مانتے ہیں ساری دنیا چھوڑے علی پھر بھی علی ہے ساری دنیا مانے علی پھر بھی علی ہے کیونکہ علی کو بندوں کے الیکشن نے نہیں بنایا توحید کے سلیکشن نے بنایا ہے اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں
آپ نہ گھبرائیے، انہوں نے تھوڑی رسالت آپ کو دی، آپ کو تو رسول میں نے بنایا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہے کہ محمد رسول نہیں ہے وہ کافر۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ کربلا اسلام کے دو شہزادوں کی جنگ تھی، قرآن کہتا ہے رسالت کا منکر کافر، اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید منبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل۔ وہ کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے۔ یزید رسالت کا منکر تھا، اور قرآن کہتا ہے رسالت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں بلکہ اسلام اور کفر کی جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔ حسینیت 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 نعرہ حیدری۔ آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میں دو جملے بڑھا دوں، کون حسین اور کون یزید؟ بھائی اسلام کی حقیقی تصویر کو حسین کہتے ہیں، کفر کی بدنما شکل کو یزید کہتے ہیں۔ شام کی تاریکی یزید ہے، نور مبین حسین ہے، سنگ سقیفہ یزید ہے، کعبے کا نگینہ حسین ہے۔ جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے۔ جو شیطان کی صورت ہو وہ یزید ہے، جو سورہ رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہے۔ ارے جو شیطان کا مکان ہو وہ یزید ہے، جو جنت کا مکین ہو وہ حسین ہے۔ جملہ سنبھالنا، میں سونا کی پھول ہو تو یزید بنتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین بنتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جو کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں، تو انہیں نہیں گھبرانا۔ قول ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے جو میری رسالت کا گواہ ہے۔ کیا صرف اللہ کافی ہے؟ آیت یہاں ہوتی تو ہم بھی یہی پڑھتے، مگر آیت آگے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ کے ساتھ وہ بھی کافی ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ بھائی دو گواہ ہیں رسالت کے، ایک خدا بہت شکریہ اور ایک عالم کل کتاب، دو گواہ۔ یہاں مجھے رکے وضاحت کرنی پڑے گی کہ کافی کیا ہوتا ہے۔ الکفا کہہ دیجئے کہ کافی ہے۔ یہ کافی کیا ہے؟ کافی مثلا میں مختصر سی مثال دوں تاکہ ہر بندے کے ذہن میں لفظ کافی کی سمجھ آ جائے۔ بھائی ابھی مجلس سے پہلے میں بانیان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجمع دیکھ کے انہوں نے کہا، میں نے پوچھ لیا آج لنگر نیاز کا کیا انتظام کیا، تو کہنے لگے کہ جتنا مجمع ہے ہم نے 5 چاولوں کی دیگیں پکوا دی۔ مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا پکا ہے، میں تو بیٹھا بھی نہیں، ڈائریکٹ ممبر پہ آ گیا، مثال دے رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آج کیا ہے؟ کہنے لگے جی 5 دیگیں ہم نے پکوائی۔ بانی ملی زور سے ناراض نہ ہو جائیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 7 کر لیتے، ممکن ہے کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں قبلہ 7 کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا 3 کر لیتے۔ کہنے لگا مولانا کو پتا تو ہے 3 پہ گزارا نہیں، 5 کافی ہیں۔ کافی وہ ہوتا ہے زیادہ کی ضرورت نہیں، کم پہ گزارا نہیں۔ اللہ نے کہا رسول تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی اور علی کافی۔ معلوم ہوا اللہ اور علی نہ ہو محمد کا گزارا نہیں، اور ان کے علاوہ نبی کو کسی کی ضرورت بھی نہیں، یہ کافی ہے۔
رسالت کے کتنے گواہ؟ دو، ایک اللہ اور ایک صاحب علم کتاب۔ کیا اللہ نے کبھی بندوں کو آ کے نبی کی رسالت کی گواہی دی؟ اللہ کبھی زمین پہ آیا اور کہا ہے مجھے کیوں نہیں مانتا، یہ میرا رسول ہے، میں کہہ رہا ہوں؟ کبھی ہوا میرا اللہ تو کبھی فرش پہ نہیں آیا؟ بھائی اتنی واضح توحید ہے، خبردار جو آنے جانے والا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ میں بڑی بات کر گیا، پیچھے رہ گئے۔ یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کبھی آسمان پہ اور کبھی زمین پہ ہے، کبھی یہاں آتا ہے تو کبھی وہاں جاتا ہے۔ نہیں بابا، جو یہاں آئے تو کیا مطلب وہاں نہیں، جو وہاں ہو تو کیا مطلب یہاں نہیں۔ نہ، ہمارے ہاں توحید یہ نہیں ہے۔ ہم نے توحید کسی حاکم کے دربار سے نہیں لی، علی کی نہج البلاغہ سے لی ہے، جو ہر وقت اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ موجود ہو، اسے خدا کہتے ہیں۔ اللہ آسمانوں پہ بھی ہے، زمین پہ بھی، ہر جگہ ہے۔ تو میرا اللہ جب تو ہر جگہ ہے تو سوال تو پھر وہی کہ تو نے تو کبھی ابو جہل ابو لہب سے خطاب کر کے نہیں کہا کہ یہ میرا رسول، اور قرآن میں تو کہتا ہے کہ میں تیری رسالت کی گواہی دوں گا، تو نے تو کبھی دی نہیں، تو کبھی بندوں سے بولا نہیں۔ آواز آئے گی میں ڈائریکٹ نہیں بولتا، بلکہ میں نے ایک کتاب بھیجی ہے جو میرا کلام ہے، یہ بول کے کہے گی کہ یہ میرا رسول ہے۔ اگر دل ہو تو میں کتاب خدا سے نبی کی نبوت کی گواہی پڑھوں۔ مثلا دشمنان رسول، دشمنان رسالت نبی کو تانے دیتے تھے اور قرآن اس کو جواب دے جاتا۔ ایک دفعہ اور قرآن نے تانے بھی لکھے، جواب بھی لکھا۔ دشمنوں نے تانا دیتے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نے فوراً کہا انک لمن المرسلین، حبیب تو رسولوں میں سے۔ دشمن نے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ سورہ یاسین اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ بنا کے تو نہیں بھیجا۔ دشمن نے کہا لے شاعر مجنون، یہ شاعری کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، تیرے رب نے تجھے شعروں کی تعلیم تو نہیں دی۔ دشمن نے کہا قالوا ما لهذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی چلتا ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ دشمن تانے دے رہا ہے، قرآن جواب دے رہا ہے۔ اب مجھے حیرت ہوگی اس بندے پہ جو اب بھی چپ کر کے بیٹھا رہا اور ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہا۔ دشمن تانے دیتا تھا، قرآن جواب دیتا تھا۔ ایک مرتبہ تانا دینے والوں کو تانا دینے کا موقع مل گیا اور اپنی زبانیں دراز کر کے کہنے لگے اے محمد، اللہ نے تجھے 2 بیٹے دیے تھے، واپس لے لیے، اب تیرا کوئی بیٹا نہیں، بیٹا نہیں تو مشن نہیں، مشن نہیں تو نسل نہیں، نسل نہیں تو اسلام نہیں، تیری اولاد ختم ہو گئی۔ فوراً غیرت کردگار کو چلا لایا۔ حبیب نہ گھبرا، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ حبیب ان کی نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے، تیری نسل چلاؤں گا بیٹی سے، اور جن کے بیٹے تھے وہ مرے ہوئے ہیں، جس کی بیٹی تھی اس کی اولاد دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، سید معجزہ ہے۔ 2 گواہ، ایک اللہ اور ایک صاحب علم کتاب۔ اچھا، اللہ نے اپنا نام لے لیا، دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا۔ لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اگر اللہ علی اللہ کو اتنا ہی پیارے تھے تو اللہ نے پورے قرآن میں نام علی کیوں نہیں لیا؟ یاد رکھنا وہ حکیم ہے، اس کا کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اس سے نام نہیں لکھا، صفات لکھی۔
صفات اور ہیں، نام اور۔ مثلا میں ابھی مجھے کوئی صاحب 1,00,000 روپیہ سہم سادات دے اور کہ مولانا یہ رکھ لیجیے، اگر آپ کو کوئی حقدار ملے تو دے دیجیے۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں کیا نام ہے اس علاقے، ڈیری جابا سے کوئی صاحب سیالکوٹ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ لے جاؤ اور وہاں سیالکوٹ میں علی نامی میرا ایک دوست ہے اس کو دے دے۔ یہ خبر فیس بک پہ آ گئی کہ مولانا محسن کاظمی نے ڈیری جابا سے ایک بندے کو بھیجا ہے جس نے علی کو سیالکوٹ میں 1,00,000 روپیہ دینا ہے۔ وہ علی جو مولانا کا دوست ہے، پھر سیالکوٹ میں جتنے علی ہوں گے سارے بابے سیالکوٹ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ میں علی محسن کاظمی کا دوست، میں علی، کوئی کہے گا میں اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا، کوئی کہے گا میں کالج میں ساتھ پڑھتا تھا، کوئی کہے گا میں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا تھا۔ جتنے علی ہوں گے آ جائیں گے۔ اب جہاں میں نے رقم پہنچانی ہے وہاں نہیں پہنچے گی، بلکہ خائن لے جائیں گے، چور لے جائیں گے، دھوکہ دے کے لے جائیں گے۔ لیکن اگر میں بھیجنے والے سے کہوں کہ بھائی اگر سیالکوٹ جاؤ، سیالکوٹ کے فلاں محلے میں، محلے کی فلاں نمبر گلی میں، فلاں نمبر گلی کے فلاں نمبر گھر میں، گھر کے گیٹ کا کلر ہے یہ، چھت پہ لگا ہے غازی کا علم، جا کے تک الباب کرنا، جو بھی آیا یہ امانت اسے پہنچا دینا۔ اب امانت دائیں بائیں نہیں ہوگی، نام لیتا تو دائیں بائیں ہو جاتی۔ جب میں نے مقام کی ڈیفینیشن بیان کی اسی مقام تک میری امانت پہنچی۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نام علی نہیں لکھا، اگر علی لکھ دیتا تو لوگ بچوں کے نام علی رکھ کے کہہ دیتے آیت میرے بیٹے کی شان میں اتری ہے۔ اللہ نے کہا تیری رسالت کا وہ گواہ ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے، پوری کائنات میں سلونی کا دعویٰ کرنے والا میرے علی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب پتا چلا جو پوری کائنات کا علم اپنے سینے میں رکھے وہ اور ہے، اور جنہیں چاول کے نیچے بوٹی بھی نظر نہ آئے وہ اور۔ اللہ نے صفات بڑی کتاب پہ قوالی سلام کرتے ہیں، اور فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں۔ تیرے شاہ نجف کو نہ جھکنا ہی بہتر ہے، علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں۔ توجہ ہے تو ہر کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صرف سلونی کا دعویٰ نہیں کیا ڈھیری جابا والوں، کمال ہم ایسے ہی علی کے دیوانے نہیں ہو گئے، ہمیں علی کے معیار کا کوئی دوسرے نمبر پہ ملا ہی نہیں ہے۔ علی منبر کوفہ کے زینے پہ بیٹھ کے فرماتے تھے لو سنیت لوسادت فجلست علیہا لأفتیت اہل التورات بتوراتہم حتی ینطق التورات فیقول صدق علی لأفتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لأفتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لأفتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ ابو طالب کا بیٹا مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا اگر مسند قضاوت کو بٹھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے زبور والے میں زبور سے بتاؤں گا، آئے انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، آئے تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، آئے قرآن والے میں قرآن سے بتاؤں گا۔ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، کتابیں کہیں گی علی سچا ہے۔ اور رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ ایک علی۔ ماشاءاللہ۔ کسی صحابی نے میرے مولا سے پوچھا یا علی آپ سے جو سوال کیا جائے فوراً جواب دے دیتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں؟ علی نے فرمایا بتاؤ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟
کہتا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری ہتھیلی میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ علی نے فرمایا تجھے تیرے سوال کا جواب مل گیا، جیسے تیری ہتھیلی تیری آنکھوں کے سامنے، ایسے اللہ کی کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے۔ بھائی قرآن میں اللہ نے منوایا ہے کہ علی حق ہے، لہذا حالات حاضرہ میں دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی آج کل کا کھیل نہیں، علی کے ذکر بند کروانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے، صحابہ اکرام کا مقدس نام لے کے تم کسی اور کو صحابہ کی لسٹ میں لانا چاہتے ہو۔ ہمیں تمہاری چالاکیوں کا پتہ ہے، کیونکہ تم سے ہمارا واسطہ صفین سے ہے۔ تم نے قرآن پیش کر کے علی سے توجہ ہٹائی تھی، مگر کیا کہنے میرے نبی کے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حق قرآن کے ساتھ ہے، کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن بھی ہمیں علی کے مقابلے میں ملے تو ہم اس قرآن کی پیروی بھی نہیں کرتے۔ قرآن وہ قابل اطاعت ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن علی کے بغیر ملے ہم قرآن بھی نہیں لیتے۔ وہی حقیقت پھر کہہ رہا ہوں، قرآن علی کے بغیر ملے ہم قرآن بھی نہیں لیتے۔ قرآن حق ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ علی حق کے پیچھے، حق علی کے پیچھے، حق علی کے پیچھے۔ صحابہ کرام کی توہین ہمارے ہاں تو آلریڈی جائز نہیں۔ کون نہیں جانتا دنیا میں کہ ہمارے کافرین نے حرام قرار دیا ہے کسی بھی مکتب کے مقدسات کی توہین کرنا۔ توہین اپنی جگہ، توہین ہم نہیں کرتے، عقیدہ اپنی جگہ۔ بھائی جب ہم علی کے برابر کسی کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے۔ آپ بھی تو نبی کے بعد کسی اور کو افضل مانتے ہو۔ ہم نے کبھی کہا کہ آپ نے افضل مانا تو توہین اہل بیت ہو گئی؟ آپ مانے بسم اللہ، 1000 بار مانے۔ تو جب ہم علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ کسی اور کی توہین ہو گئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو ہم کہتے ہیں آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں رکھیں، کوئی منع نہیں کرتا، آپ کا اپنا عقیدہ۔ تو یہ کس نے آپ کو حق دیا کہ ہر بندہ آپ کے عقیدے کا قائل نہیں ہوتا تو آپ پرچے کٹوائیں؟ توہین کوئی نہیں کرتا، ہم توہین کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم تو ان کے شیعہ ہیں جو گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، اور ہمارے مکتب میں گالی دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ پاکوں کا مکتب ہے، اور جہاں پاک ہو وہاں نجاست نہیں آتی۔ یہی تو ہم بل پاس نہیں کروانے دے رہے کہ جہاں پاک ہے وہاں نجاست نہیں آتی۔ آپ واضح کریں کہ صحابی کون ہے، آپ واضح کریں کہ توہین کیا ہے۔ اگر اس کی وضاحت قابل قبول ہوئی تو قبول ہے، مگر مبہم الفاظ میں بل پاس کروانا، وہ بھی چور دروازے سے، وہ بھی بندے خرید کے۔ بھائی کل کے لوگ اگر ذکر حسین روکے یا فکر حسین روکے کرایہ لے کے، اور آج کے لوگ بھی کرایہ، بھائی شامیوں کوفیوں پہ اسی لیے تو لعنت کرتے ہیں، دنیا کے مال کی لالچ میں حسین کا راستہ روک رہے تھے۔ جو 14 صدیاں پہلے روکے یا 14 صدیاں بعد روکے، اس کے پیچھے بھی لعنت تھی، اس کے پیچھے بھی لعنت ہے۔ کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض میں اور ملے یا کچھ نہ ملے یہ بات ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ اب تو ہوگا بھی ایسے، منازعے کا تو وقت نہیں، اب تو مباہلہ ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، ابناءنا و ابناءکم ہوگا، ہم اپنے مرد لائیں گے۔
लेकिन मर्द सिर्फ वही था जिसे नबी ने खैबर में मर्द कहा था, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। आओ इस्लामाबाद हम भी आते हैं और इंशाअल्लाह चक्कम रबीउल अव्वल इस्लामाबाद में इस्लाम आबाद होगा, मुनाफिकत मिटेगी और मुबाहले में नतीजा लानत में होता है। यहाँ लानत है, जहां भी चले जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगी। अली के मुकाबले में लानत ही है। लिहाजा आज भी हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, इस पे नजरसानी की जाए। अगर इस बिल की वजाहत नहीं होती तो अकाबरीन का यही कहना है और हम भी उनके फॉलोअर, उनके पीछे पीछे। अगर इस बिल की वजाहत नहीं होती, अगर तशय्यो के हुकूक, तशय्यो के तहफ़्फ़ुज़ पे डाका डालने की कोशिश की गई, ये तेरा बिल, ये हमारे पैर यूं मसलेंगे हम इस्लामाबाद में। सारे मिलके लब्बैक या हुसैन, तवज्जो है भाई। दो बुनियादी अकीदे हैं कौम शिया के। शिया हर शय पे कंप्रोमाइज कर सकता है, इन अकीदों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं। मेरा बच्चा भी एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक विलायत अली, एक हक ज़हरा, इसी पे तशय्यो है। अगर इस पे कंप्रोमाइज हो गया तो तशय्यो खत्म है। तशय्यो का वारिस पर्दा गैबत में मौजूद है। अली खलीफा दिल फस्ल है और बतूल हर मैदान में सच्ची है। अल्लाह अकबर। 14 सदियां पहले भी उम्मत ने बतूल के बच्चों को रुलाया और आज भी हुसैन, वक्त के हुसैन को रुला रही है। मुझे भी भाई ने कहा है कि मसाइब पढ़ो उस शहीद का जिसका जनाजा सबसे छोटा था मगर हुसैन के लिए बड़ा वजनी था। अली अकबर भी उठाए, कासिम भी उठाए, अब्बास को भी झोली में बिठाया, लटाया, मगर ये जनाजे हुसैन ने आसानी से उठा लिए। जो सबसे छोटा था वो बड़ी मुश्किल से उठाया। दुआ करो कोई बाप बेटों के जनाजे अकेले ना उठाए। मेरा सलाम बीबी रबाब के उस चांद पे जो माँ को माँ भी नहीं कह सकता था। अज़ादारों मुझे माफ करना, रिवायत के जुमले हैं, सबसे छोटा शहीद है मगर हुसैन की मजलूमियत का सबसे बड़ा गवाह है। शाम के बाजारों में जब सारे सर नोके नेज़ा पे सवार थे, एक शाम की औरत ने लोगों से पूछा ये तमाशा किसका है। लोगों ने बताया कैदी आए हैं, एक बागी करबला में मारा गया था, उससे जंग हुई है, जो बच गए हैं वो कैदी हैं, जो मारे गए वो नोके नेज़ा पे है। अज़ादारों जब सुना ना जंग हुई है, इस शामी औरत ने अली अकबर का सर देखा, कहने लगी हाँ जंग हुई होगी। कासिम का सर देखा, हाँ ये भी लड़ा होगा। हुसैन का सर देखा, जंग हुई होगी। माफ करना मैं इशारा करूंगा, घोड़े की गर्दन में एक शहीद का सर देखा, कहने लगी हाँ ये भी लड़ा होगा। छोटी औलाद वालों जब नजर पड़ी ना नन्हे से सर पे, कहने लगी शामियों जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ। अरे छोटे बच्चे भी क्या जंग करते हैं। अजरुकुम अल्लाह, ये वाहिद शहीद है करबला का कि जिसकी सवारी हुसैन के हाथ थे।
جب 3 دن کے بعد تڑپتا تڑپتا آخرکار بی بی سکینہ تڑپی، بابا مجھ سے اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ غریب نے روک دیا، سکینہ تیرا چچا بھی پانی لینے گیا تھا، تیرا چچا بھی واپس نہیں آیا۔ تڑپ گئی معصومہ، فرمایا نہیں بابا، یہ ظالم میرے اصغر کو تو نہیں ماریں گے نا، میرے اصغر کا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، شاید میں پانی لے کے آ سکوں۔ قوم اشقیاء کے سامنے آئے، عزادارو یہ وہ وقت تھا غریب کی غربت کا جب بی بی سکینہ شام غریبہ میں بابا کے لاشے پہ آئی۔ بی بی روایت کرتی ہے مجھے بابا نے کہا تھا سکینہ میرے شیعوں سے کہہ دینا میں نے اس وقت تمہیں بڑا یاد کیا تھا جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، یہ غریب کی غربت کا وقت تھا۔ عزاداروں میں شہادت پڑھنے سے پہلے ایک دعا پڑھوں گا، ضرور آمین کہنا۔ میرا اللہ کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ کائنات کا سب سے بڑا شریف حسین تھا، قوم اشقیاء کمینی فوج تھی، ہاتھوں پہ قرآن اٹھا کے محمد کا نواسا کہہ رہا تھا لوگوں تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے اور میرے بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ عزاداروں یہ کہنا تھا حرملا سے ایک ظالم نے کہا اقدا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس عزاداروں ایک ظالم نے حرملا نے کمان میں تیر جوڑا، پہلا تیر نشانہ خطا ہو گیا، دوسرا تیر علماء کہتے ہیں نشانہ خطا ہو گیا، جب تیسرا تیر جوڑا نا میں معاف کروں گا جانتے ہو یہ کون سا تیر تھا؟ عرب میں ایک تیر ہے جسے سہ شعبہ کہتے ہیں، اس کے آگے 3 نوکیں بنی ہوتی، یہ بڑا وزنی تیر ہوتا تھا۔ عربوں نے قسمیں کھائی تھی یہ تیر انسانوں پہ نہیں چلانے، دوڑتے گھوڑوں پہ یہ تیر چلائے جاتے تھے۔ مختار کے دربار میں جب حرملا کو پیش کیا گیا، مختار نے پوچھا حرملا بتا کربلا میں تیرے پاس کتنے تیر تھے؟ تو نے کہا کہاں مارے؟ یہ ظالم کہتے سہ شعبہ 4 تیر تھے، سنو گے؟ کہتے پہلا تیر میں نے مشق سکینہ پہ مارا جو مشق پہ نہیں غازی کے کلیجے پہ لگا، دوسرا تیر میں نے چشم عباس میں مارا، تیسرا تیر جب حسین زیر ذوالجناح پہ کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا میں نے سینہ حسین پہ مارا۔ اور چھوٹی اولاد والوں مختار نے پوچھا بتا چوتھا تیر کہاں مارا؟ کہتے جب اصغر بابا کے ہاتھوں پہ تھا میں نے وہی تیر گلو علی اصغر پہ مارا۔ علماء کہتے ہیں اتنا وزنی تیر تھا اگر بابا کے ہاتھوں پہ نہ ہوتا جہاں تیر جاتا وہیں پہ علی اصغر جاتا۔ ہاتھوں پہ اصغر کا لاشا اٹھا کے غریب خیمے کے قریب آیا، حوصلہ نہیں پڑ رہا میں ماں کو کیسے دکھاؤں۔ غریب 7 قدم آگے چلا 7 قدم پیچھے آیا۔ بس عزاداروں روایت تمام کروں، علی کی بیٹی آگے بڑھی، فرمایا زینب میری رباب کہاں ہے؟ کیا دیکھا خیمے میں رباب نظر نہیں آ رہی، پوچھتے خیمہ پہ مصلی بچھا کے رو رو کے کہتی تھی شکرن شکران میرا اللہ میری قربانی قبول کرنا۔ زینب تڑپی بھابی رباب تیرا اصغر آ گیا۔ جب اصغر کو نام سنا امام کے قریب آئی، مولا کیا میری قربانی قبول ہو گئی؟ غریب نے ماں کے سامنے ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا کٹی ہوئی گردن لہو کا فوارہ۔ رباب نے رو کے کہا بیویوں مجھے مبارک دو، میری قربانی زہرا نے قبول کر لی۔ اب حسین نے فرمایا رباب تیری حوصلے پہ سلام۔ رباب اصغر تو مارا گیا، ایک مشکل کام رہ گیا ہے، دونوں مل کے کرے۔ بی بی نے کہا مولا حکم کیجئے۔ رو کے کہا اصغر کی ماں میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے پیاروں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، رباب مجھ سے برداشت نہ ہوگا، میں چاہتا ہوں اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر لوں۔ عزاداروں ماں نے جنازہ اٹھایا، باپ نے قبر بنانا شروع کی، ہائے میرا اللہ
قیامت صغری اہل سنت کی کتاب، وہ کہتے ہیں حسین کے اصغر اٹھایا، قبر میں لٹایا، اب مٹی ڈالنا شروع کی۔ جتنے باپ بیٹھے، تیرے چھوٹے بچے، جوان بچے، اللہ تیرے بچوں کی زندگی کرے۔ غریب نے پہلے مٹی پیروں میں ڈالی، پھر گھٹنوں پہ ڈالی، پھر زانوں پہ ڈالی، پھر شکم پہ ڈالی، پھر سینے پہ ڈالی، غریب ڈالتا گیا۔ جب باری آئی نا ننے سے سر کی، غریب نے پوشت سے مٹی ڈال کے کہا میرا اللہ میں غریب ہو گیا، اور میرا اللہ میرے سارے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔